ایک اور آپ سے دکھ سکھ کی بات کر لیتے ہیں. آپ پیارے ہیں نا میرے, تو کچھ دکھ کی باتیں ہوتی ہیں, کچھ سکھ کی باتیں ہوتی ہیں, وہ بھی آپ سے کرنا میں مناسب سمجھتا ہوں. ایک خطیب ہوتا ہے اور ایک وائز ہوتا ہے, مبلغ ہوتا ہے. خطیب کیا کرتا ہے, کوئی سٹوری چھیڑتا ہے, کچھ اس میں رنگ بھرتا ہے, آنکھوں نہ سبحان اللہ تو پھر آنکھوں نہ سبحان اللہ تو پھر آنکھوں, وہ کچھ سٹوری میں ایسا رنگ, کوئی چٹ پٹی کوئی چیز ملاتا ہے. لیکن وائز اور مبلغ کا یہ کام نہیں ہے. وائز اور مبلغ کا کام ہے آپ کو دین کی دعوت دینا, آپ کو دعوت حق پہنچانا, حضور کا پیغام پہنچانا, اس امت کے لیے خیر خواہی کا پیغام پہنچانا. ہم نے توجہ کی تو خطیبوں پر, ہم نے ایک خطیب بلایا, اس کی تقریر سنی, بلے بلے جی واہ جی واہ کیا بات ہے جی. اگلے مہینے کوئی پروگرام آیا تو نہیں, اس تو بھی اگلا تگڑا بندہ لے ہو, اس سے بھی اگلا تگڑا بندہ لے کے ہو. ہم خطاب پہ خطاب سنتے جا رہے ہیں, ہم کانوں کا ذائقہ لیتے جا رہے ہیں, لیکن اصلاح معاشرے کی نہیں ہو رہی. کیوں؟ ہم نے وائزین کو, مبلغ کو نظر انداز کر دیا. جس نے آپ کو حق بات بتانی تھی, قرآن و سنت کے مطابق آپ کو لے کے چلنا تھا, ہم نے ان پر توجہ نہیں کی. ہم کہتے ہیں جی یہ گھروں سے بس نکلے ہیں, بس دین کی دعوت دیتے ہیں اور بس چلے جاتے ہیں. لیکن ہم نے توجہ کی تو وائز خطباء پر جو آپ کو سٹوریاں سناتے ہیں اور آپ کی جیبوں میں سے پیسے نکالتے ہیں اور چلے جاتے ہیں گھر میں. توجہ دینی چاہیے تھی ہمیں مبلغین پر, جو آپ کو حق بات بتاتے ہیں, جو آپ کو دین کی دعوت دیتے ہیں, ان پر ہمیں توجہ کرنی چاہیے تھی. اگلی روایت سنیے, سبحان اللہ تو کہہ دیجئے. حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ, بخاری شریف, مسلم شریف, ترمذی میں بھی اس کا ذکر ملے گا. اور انداز دیکھیے گا, حضور کی تربیت کا انداز دیکھیے گا. حضرت سیدنا ابو بکر صدیق, میں نے آپ سے پہلے عرض کی کہ برائی کا جواب آپ نے اچھے انداز میں دینا ہے. برائی کا جواب برائی سے نہیں, پتھر کا جواب پھول سے دینا ہے. پتھر کا جواب نہیں, اونچا بول کے دسو, پھول سے دینا ہے, پھول سے. برائی کا جواب برائی سے نہیں, اچھے انداز میں دینا ہے. حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مجلس میں بیٹھے تھے, تو ان کے سامنے ایک شخص آ کے بیٹھا اور جوں برائی کرنے لگا. حضرت ابو بکر صدیق کی جوں برائی کرنے لگا, کیا برا بلا کہنے لگا. اور کمال کی بات تھی, حضور بھی ساتھ ہی تشریف فرما تھے صلی اللہ. اب وہ بندہ برائی کر رہا ہے, حضرت سیدنا ابو بکر صدیق چپ کر کے سنتے جا رہے ہیں. اس کا معنی یہ ہے کہ اگر آپ کی کوئی برائی کرے تو چپ کر کے پہلے اس کی بات سنو. حضور بھی ساتھ میں تشریف فرمائے. کبھی حضور اس بندے کا چہرہ دیکھتے, کبھی حضور حضرت سیدنا ابو بکر کی نظر کرتے. وہ بولتا جا رہا ہے, بولتا جا رہا ہے, بولتا جا رہا ہے. ایک لفظ کہا حضرت سیدنا ابو بکر صدیق نے, ایک لفظ کہا کہ جو تو کہہ رہا ہے نا تو غلط کہہ رہا ہے. تو جو بات کر رہا ہے میرے بارے میں تو غلط بات کر رہا ہے. دو چار لفظ اور کہے, دو چار جملے حضرت سیدنا ابو بکر صدیق نے اور کہے. حضور اٹھ کے چلے گئے. پیچھے حضرت ابو بکر صدیق بھاگے, یا رسول اللہ مجھ سے غلطی ہوگی, آپ کو بھی پتہ ہے وہ غلط بول رہا تھا, لیکن آپ اٹھ کے ہی چلے آئے. محبوبہ آپ اٹھ کے ہی چلے آئے. حضور فرمانے لگے, تو اپنے آپ کو لوارث سمجھتا ہے؟ اگر تجھے کوئی غلط بات کر رہا ہے تو کیا لوارث ہے؟ ابو بکر تیرے سرہانے ایک فرشتہ کھڑا تھا, تیرے سرہانے ایک فرشتہ کھڑا تھا. وہ جو بندہ بات کرتا تھا وہ فرشتہ کہتا تھا نہیں ابو بکر سچ ہے, تو جھوٹ بول رہا ہے. تیری طرف سے وہ فرشتہ جواب دے رہا تھا, وہ فرشتہ جواب دے رہا تھا. جب تک وہ فرشتہ جواب دے رہا تھا میں بھی بیٹھا رہا, میں بھی سوچ رہا تھا. حضور فرمانے کہ میں بھی دیکھ رہا تھا کہ وہ فرشتہ میرے ابو بکر کی کتنی شانیں بیان کر رہا ہے. پھر جب تم نے جواب دیا تو پھر وہ فرشتہ چلا گیا. پھر شیطان آ گیا لڑائی کو چمکانے کے لیے اور نفرتیں بڑھانے کے لیے. جب شیطان آ گیا تو پھر میں بھی اٹھ کے آ گیا. حضرت سیدنا ابو بکر صدیق فرمانے لگے, جب یہ حضور نے لفظ کہے کہ جب شیطان آ گیا تو میں چلا گیا, لڑائی کی سب سے مین وجہ شیطانی عمل ہی ہوتا ہے. شیطان آپ کے اندر وہ ایک پاور پیدا کرتا ہے, آپ کے دماغ میں خیال پیدا کرتا ہے کہ اگر اس نے ایک گالی دیا تو 3 دے. یہ شیطانی عمل ہے, یہ قرآنی عمل. قرآن تو کہہ رہا ہے اگر تجھے کوئی گالی دے تو جو ہنس کے لے. برائی کا جواب تو نے پھول سے دینا ہے, برائی کا جواب تو نے اچھے انداز میں دینا ہے. حضور کے جب وہ جملے سنے, حضرت سیدنا ابو بکر صدیق فرماتے ہیں کہ جب حضور میرے محبوب پاک سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کہا کہ جب شیطان آ گیا تو میں اٹھ کے چلا گیا, تب سے ہم نے مزاج ہی بدل لیا. پھر ہم نے کبھی کسی پہ غصہ نہیں کیا. عرصہ ہی ہو گیا, پھر ایک شخص ملا, کہنے لگا ابو بکر تجھ میں یہ خرابی بھی ہے, ابو بکر تجھ میں یہ کمی بھی ہے, یہ بھی مسئلہ تیرا, یہ بھی مسئلہ تیرا. کئی برا بلا کہے, لیکن اب مزاج بدل گیا تھا نا.
حضور نے انداز بدل دیے، تربیت بدل دی۔ حضرت سیدنا ابوبکر صدیق فرمانے لگے، ایک جملہ کہا، وہ بندہ کہنا ابو بکر کا ایک جملہ اور میں رو ہی پڑا، حضرت سیدنا ابوبکر کو میں نے اتنا برا کہا، اتنا بھلا کہا، لیکن ایک جملہ حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے، یار جو تو کہہ رہا ہے اور اگر واقعی وہ مجھ میں خرابی ہے تو رب مجھے معاف کرے، اور اگر تو بہتان لگا رہا ہے، اگر جھوٹ بول رہا ہے تو رب تجھے معاف کرے۔ اب انداز دیکھیے حضور کا، اگر وہ خرابی ہے مجھ میں، اگر وہ کمی ہے مجھ میں تو رب مجھے معاف کرے، اور اگر وہ خرابی اور وہ بہتان تو لگا رہا ہے تو رب تجھے معاف کرے۔ اب دیکھیں انداز، دیکھیں حضور کے صحابہ کا کہ کس انداز میں انہوں نے امت کی تربیت کی کہ برائی کا جواب تم نے برائی سے نہیں دینا۔